مسجد ہماری درسگاہ ہے، مسجد مسلمانوں کی مرکزی جگہ ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، خاص خدا کی جگہ ہے، خانہ خدا ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجد میں کوئی ایسا کام جو مسجد کے آداب کے خلاف ہو ناجائز و حرام ہے، کوئی ایسا کام، تلاوت زور سے کہ لوگ نماز نہ پڑھ سکے، عالمگیر جلد پنجم میں لکھا ہے اکبر الکبائر۔ آپ کسی جگہ جا کر بستر ڈال رہے، لوگ نماز پڑھ رہے، حرام نہ جائے، ویسے تو طلباء مسجد میں سوئیں گے۔ کوئی ایسا فعل مسجد میں گزارنا جس کی وجہ سے مسجد کی مسجدیت اور نمازیوں کے مطلوب سکون پر اثر ہو، فقہاء متفق ہے کہ وہ ناجائز ہے مسجد میں۔ من اکل منکم من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، بخاری شریف۔ جس نے پیاز لہسن مولی کھائی، پیغمبر فرماتے وہ یہاں نہ آئے، کہیں اور چلا جائے۔ ابو داؤد و ترمذی میں ان ملائکۃ اللہ تتعزى مما يتعزى منه بنو آدم، فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے جیسے تمہیں ایک شخص پیاز کھا چکا ہے، لہسن اور مولی، اور وہ ڈکار لیتا ہے، بدبو ہواڑ آتی ہے منہ سے، آپ کہتے ہیں اوہو مجھے کیوں تنگ کر رہا ہے؟ فرمائے نہ ملائکۃ اللہ تتعزى، فرشتوں کو تو بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ تو فرشتے ہیں۔ ہمارے پسینوں میں، ہمارے جسم میں بدبو ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ہم بدبو برداشت کر لیں، ملائک تو اللہ کی صفوہ چنی ہوئی مخلوق ہے، بہت برگزیدہ اور نیکان زمانہ ہے۔ تو دیکھو پیاز لہسن مولی کھانا جائز ہے، لیکن مسجد کے آداب اگر متاثر ہو تو نامناسب ہے، فقہاء کہتے ہیں مکروہ ہے۔ اوقات صلاۃ میں امیتوھا بالطبخ، پکا کے کھاؤ، اس کا بو زائل کرو، تو فقہاء تو طلباء عزیز جو مسجد میں رہتے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ صف اول کے نمازی ہو، کوشش یہ کریں آپ کی وجہ سے نمازیوں کو آرام راحت تسلی ہو، آپ مسجد کے احق ہے۔ دنیا میں ایسی جگہ بھی ہے جہاں کہتے ہیں طلباء کہیں دور رہے، محلے والوں کو نہ، محلے والے چند لمحوں کے لیے آتے ہیں، طالب مستقل مسجد میں رہتا ہے، وہ دائمی معتکف ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و عنایت سے، مگر احترام اور ادب بہت ضروری ہے۔